بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ سابق وزیراعظم آنجہانی راجیو گاندھی کی آج 76ویں یوم پیدائش ہے۔ راہل گاندھی سمیت کئی لیڈران نے سمادھی ویر بھومی پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ وہیں پی ایم مودی نے آنجہانی راجیو گاندھی کو ٹویٹ کر خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ راجیو گاندھی کی پیدائش 20 اگست 1944 کو ہوئی تھی اور وہ 40 برس کی عمر میں ملک کے 7ویں وزیراعظم بنے تھے۔ سال 1984 سے 1989 تک وزیراعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ 21 مئی 1991 کو تامل ناڈو کے پیرومبدور میں انتخابی ریلی کے دوران LTTE کے خودکش حملے میں ان کی موت ہوئی تھی۔ راجیو گاندھی کی جینتی پر سینئر کانگریس لیڈر احمد پٹیل نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے لکھا کہ راجیو گاندھی کا سیاسی کریئر چھوٹا تھا لیکن وہ ملک کی ترقی کو سمت دینے میں کامیاب ہوئے۔ وہ مانتے تھے کہ کثرت میں وحدت ملک کی قوت ہے۔ وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے سابق وزیراعظم آنجہانی راجیو گاندھی کو ان کی جینتی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بھارت کے سابق وزیراعظم راجیو گاندھی کی جینتی پر انہیں گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ادھر سابق وزیراعظم راجیو گاندھی کی جینتی کے موقع پر بھوپال میں کانگریس نے پوسٹر شائع کر کے سافٹ ہندوتو کے اپنے ایجنڈے کو پھر ظاہر کر دیا ہے۔ کانگریس کی جانب سے جگہ جگہ لگائے پوسٹر میں نہ صرف راجیو گاندھی کو رام راج کی راہ ہموار کرنے والا بتایا گیا ہے بلکہ 21 صدی میں جدید ہندوستان کے ساتھ ایودھیا میں رام مندر کی بنیاد رکھنے والا بھی بتایا گیا ہے۔ واضح ہے کہ 5 اگست کو بھی جب ایودھیا میں رام مندر کی بنیاد رکھی گئی تھی تب بھوپال PCC میں پوجا کرنے کے ساتھ PCC بلڈنگ میں بھگوان رام کے بڑے بڑے پوسٹر آویزاں کیے گئے تھے۔ ہند چین کے درمیان WMCC کی میٹنگ آج ہے۔ اس میٹنگ میں LAC پر کشیدگی کم کرنے اور فوج کو پیچھے ہٹانے پر بات چیت ہوگی۔ گزشتہ مہینے WMCC کی میٹنگ میں فوج ہٹانے کے معاملے پر فریقین نے رضامندی ظاہر کی تھی۔ خیال رہے کہ کئی دور کی بات چیت کے باوجود چین نے فنگریریا، ڈیپ سانگ اور گوگرا سے اپنی فوج کو پیچھے نہیں ہٹایا ہے۔ ہندوستان کا موقف اس معاملے پر واضح ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ دو طرفہ تعلقات کی ترقی کے لیے سرحد پر مکمل امن کی بحالی لازمی ہے۔ کورونا کے دور میں ہونے والے تہواروں اور محرم کی مجالس کے انعقاد کو لے کر مہاراشٹر حکومت نے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ گائیڈ لائن کے مطابق عوامی مقامات پر جھانکی لگانا، جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مجلس عزا اور تقاریر وغیرہ آن لائن منعقد ہوں گے۔ وہیں امام بارگاہوں میں 4 لوگوں کے ساتھ روایتی انداز میں مجلس عزا کا انعقاد کرنے کی اجازت رہے گی جبکہ 2 افراد کے ساتھ سبیل لگانے کی اجازت رہے گی۔ حکومت نے بلڈ اور پلازما کیمپ بھی لگانے کی لوگوں سے اپیل کی ہے اور کورونا کے روک تھام میں حکومت کا تعاون کرنے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔